ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. بلیسڈ فرائیڈے کا خصوصی پروگرام ہے خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، اور گفتگو ہم کر رہے ہیں عورت کی تعلیم و تربیت کیوں ضروری ہے. میرے ساتھ ایک اور معزز مہمان مجھے جوائن کر چکی ہیں، فائزہ خان صاحبہ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں النور ویلفیئر فاؤنڈیشن اور پبلیکیشنز ہیڈ بھی ہیں. ان کو ہم وارملی ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے جی آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ. اور نگہت ہاشمی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہم کر رہے ہیں. پہلے میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس سیگمنٹ میں. کتب میلے کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اور اس میں خواتین پبلیکیشنز کے حوالے سے، پبلشرز کے حوالے سے، اس ساری ایکسپو میں صرف ایک سٹال ہے خواتین کا، اور وہ آپ کا ہے. تو ہم تو آج بات ہی کر رہے ہیں عورت کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. وہ ایکسپیرینس کیسا ہے آپ کا، اس بارے میں بھی بتائیے. جی الحمدللہ. جی آج کل انٹرنیشنل بک فیئر جاری ہے لاہور میں، جو کہ 1 فروری سے لے کے 5 فروری تک ہوگا، اور یہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے. اس میں انٹرنیشنل پبلشرز بھی اور لوکل پبلشرز بھی شرکت کرتے ہیں. الحمدللہ النور انٹرنیشنل کو یہ خاصیت بھی حاصل ہے کہ النور پبلیکیشنز، جہاں پر النور انٹرنیشنل بہت سارے کام کر رہا ہے، وہاں یہ خواتین ایک پورا پبلیکیشن ہاؤس بھی لے کے چل رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب تک ہم 300 سے زیادہ ٹائٹلز پرنٹ کر چکے ہیں ماشاء اللہ. اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بکس تیار کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کتاب کے ذریعے سے تعلیم سے وابستہ کیا جائے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ سب جو مٹیریل ہے وہ الحمدللہ ریسرچ استاذہ صاحبہ کی ہے، تو اس میں بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت سارے ایسے اینگلز، جو کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو نارملی ایک اینگل رائٹر کا بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے. تو جیسے گفتگو میں کمال ہے، اسی طرح سے ہر ٹاپک سے ریلیونٹ جو ہے الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، صرف آواز نہیں، صرف ویڈیوز نہیں، کیونکہ کتاب بینی اور کتاب کے ساتھ دوستی آپ کی زندگی کا ون آف دا بگیسٹ ایسٹس میں سے ہے. یہ ریلیشن ہی ایک الگ ہے. یہ ایک ریلیشن ہی الگ ہے. آپ کو کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ کیا خواتین صرف رسپونڈ کر رہی ہیں وہاں پہ، یا مرد حضرات بھی شامل ہیں اس میں؟ بہت زیادہ یوزر جو ہیں اور جو ڈائریکٹ آڈینس ہے وہ مردوں کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس انداز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ کیونکہ ہم ایک پوری سیریز لے کر آئے ہیں نئی بچوں کے حوالے سے، تو اس وقت بہت زیادہ جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچے خود جو ہیں وہ سیکشن میں، بچوں کے سیکشن میں بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ النور پبلیکیشن جو ہے وہ مکمل جو تفسیر ہے استاذہ کی ریٹن، وہ اب تک پرنٹ کر چکا ہے، اور اسی طرح سے ترجمہ قرآن جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمارا جاتا ہے، اور لوگ اس سے بہت مستفید ہوتے ہیں. اور ایسی کلاس جو کہ قرآن کو ٹرانسلیشن پڑھنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی، اور تھوڑا سا لینگویج بیریئر بھی آ گیا، ان کے لیے وہ بہت آسان فہم ہے. پھر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ بہت بڑی آڈینس کی اٹریکشن کو کیپچر کرتا ہے. یہ جو استاذہ کا ایک مشن ہے کہ لوگوں کو ان کی رب کی کتاب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ایک دفعہ کنیکٹ کر دیا جائے. تو 20 سال پہلے استاذہ نے ایک آئیڈیا دیا کہ لوگوں سے قرآن ایک ہلکے رنگ میں تحریر کر کے قرآن کو اس کے اوپر تحریر کیا جائے، کتابت کی جائے، تاکہ کوئی غلطی کا احتمال بھی نہ رہے. تو الحمدللہ والقلم کے نام سے یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ ہر اس اسکول آف تھاٹ کے بندے کو جو بس مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ آتا ہے، اور ہم نے اس کو ایک بڑی اسپیس دی ہوئی ہے اپنے اسٹال کے اوپر. تو والقلم کارنر پہ آتا ہے، اور وہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کی کتاب کو نہیں کھولا، یہ ایسے بھی ہیں جب کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا بھی کوئی ریلیشن ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ وہ آتے ہیں اور وہ کتاب وہاں پر لکھتے ہیں، اور وہ لکھنے سے جو ایک کنیکٹیوٹی فیل کرتے ہیں، اور وہ جو ہمیں ایکسپیرینسز شیئر کر کے جاتے ہیں، تو وہ بہت امیزنگ سلسلہ ہے. میموریز اپنی لکھ کے جاتے ہیں اس میں؟ نہیں، قرآن ٹریسنگ قرآن ہے، جس کے اوپر وہ خود قلم سے اس کو لکھتے ہیں، اور اس میں ایک گرے کلر میں پرنٹڈ ہوتا ہے اور اوپر لکھنے کا سلسلہ. تو والقلم کارنر جو ہے وہ بہت ہی کوئی حسین بات ہے، اور الحمدللہ اور ہم نے اس دفعہ بہت کوشش کی ہے کہ ویل پریزنٹڈ بھی بہت زیادہ ہو، تاکہ لوگوں کی جو کتاب سے ایک محبت ہے، اور ورنہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینی اسٹال پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے
کس طرح کی چیزیں. لیکن لٹریچر پہ بھی فوکس ہے, ریسرچ پہ بھی فوکس ہے, اور الحمدللہ یہ خواتین کی امپاورمنٹ ہی ہے کہ پورے کے پورے پروجیکٹ کو استاذہ لیڈ کر رہی ہیں, الحمدللہ ہم لے کے چل رہے ہیں ساتھ. اور اس میں جتنا بھی ہم ورک ہے وہ الحمدللہ ایک کنٹریبیوشن ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, کہ اگر خواتین اسکلفل ہوں گی, تعلیم یافتہ ہوں گی, تو وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. دس از دا رائٹ ایگزامپل جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. بلکہ ابھی ہم بریک میں جب گفتگو ہو رہی تھی میم سے ہو رہی تھی, فائزہ صاحبہ سے ہو رہی تھی, میں نے وہ کلپس دیکھے جو ویڈیوز آپ نے مجھے دکھائیں, ہمیں ضرور جانا چاہیے. بلکہ میں لاہور کے جو مقامی لوگ ہیں میں ریکویسٹ کروں گا, خواتین کی جب ہم تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, شعور اور آگہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو جائیے ضرور, جا کے دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ پڑھی لکھی خواتین کس طرح معاشرے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں, کنٹریبیوشن کیا ہو رہا ہے, اور لرننگ بھی ہے. اور جیسے ورلڈ قلم کے حوالے سے میم نے بتایا, یہ تو بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہوگا, ضرور کرنا چاہیے. میم میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ سیرا تو آپ کے سر جاتا ہے, کریڈٹ گوز ٹو یو. اور ابھی میں یہ فائزہ صاحبہ کے آنے سے پہلے کویسچن کرنے والا تھا آپ سے کہ ہم تعلیم کے حصول کو سمجھتے ہیں پیسہ کمانے کا ذریعہ. کیا تعلیم, خاص طور پہ میں صرف مرد کے لیے نہیں خواتین کے حوالے سے بھی بات کروں گا, کیا تعلیم اس لیے نہیں ہونی چاہیے ہم ایک اچھا معاشرہ تعمیر کر سکیں, ایک اچھی جنریشن بنا سکیں, ایک اچھا فرد خود کو بنا سکیں؟ ریلیٹ کرے گا. ایگزامپل یہ سامنے ہے ہمارے کہ ایکسپو میں جو موجود ہے خواتین کا واحد سٹال ہے. جی الحمدللہ, یعنی پہلی بات تو میں یہی کروں گی کہ یہ فائزہ کا بھی پیشن تھا کہ یہ چیزیں اس انداز میں لوگوں کے سامنے آئیں کہ یعنی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ہمارا یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہو. تو بکس کا سٹینڈرڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی اور بہت کام کروائے. پیشن کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوتے. تو 42 ہماری بچوں کی جو سیریز ہیں اس کے ٹائٹل انہوں نے اس کے اوپر جب کام کیا اور ایک ایک ٹائٹل پر اپنا ان پٹ دینا اور ان چیزوں کو لے کے چلنا, بہرحال بہت کام تھا الحمدللہ. اور اسی طرح سے ہم خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے جو لٹریچر لے کے آئے, جیسے رب کے در پر, ایمان کا راستہ, اسی طرح سے میں آزاد ہوں, اسی طرح دعوت اللہ کا ہے, اور ایک یعنی سیریز آف بکس ہے. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے توسط سے خیر اور بھلائی کے راستے پہ چلنے میں مدد دی جائے. ایک سوچ جو کنڈیشنڈ ہے, کنڈیشن مائنڈ کو ڈی کنڈیشنڈ کیا جائے. سوچ میں تبدیلی آتی ہے تو عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو الحمدللہ ایک ایفرٹ ہے اور کئی ڈیکیڈ سے ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اسپیچ سے بھی, قلم سے بھی, اور باقاعدہ طور پر زندگی کے مختلف شعبوں میں حصہ لینے سے بھی. تو فائزہ کا فیلڈ ہے, چونکہ پچھلے کئی بار سے ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے, تو خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ اگر خواتین جو ہیں وہ چاہیں تو کس طرح سے یعنی دینی تعلیم کا سلسلہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ ڈونیٹ کریں. لوگ جو ہیں جب آپ کے اوپر حاوی آتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ خودداری کے ساتھ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے اپنے دیگر پروجیکٹس کو لے کے چلنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ. ڈیفینیٹلی ہم گفتگو کریں گے. ایک لائیو کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. انزلہ صاحبہ ہیں جی کراچی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. استاذہ سے کوئی بات کرنی ہے. جی جی پوچھیے کریں بات آپ. استاذہ میں آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں انمول کی, اور میں ویکینڈ ڈپلوما کی اسٹوڈنٹ ہوں. بیٹا آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کو سن سکیں, آپ ہمیں سن سکیں, پھر ایزی ہو جائے گا. جی جی اب پوچھیے آپ. استاذہ میں انمول کی آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں. میرا نام انصدہ ہے اور میں ویکینڈ ڈپلوما کر رہی تھی 2.5 سال سے. اور ایسا ہے کہ میں ہر وقت پڑھتی ہی رہتی تھی, زیادہ تر میرا وقت قرآن کے ساتھ ہی گزرتا تھا. لیکن 2 مہینے سے ایسا ہونے لگا میں اچانک قرآن پڑھ رہی ہوں تو بہت زیادہ شبہات آنے لگے, جیسے مجھے سکون نہیں مل رہا. میں اپنے آپ کو بیٹھ کر بار بار مطمئن کر رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن, پھر یہ اس فارم میں آیا لکھا گیا. تو 2 مہینے سے ایسا ہو رہا ہے مجھ سے قرآن پڑھا بھی نہیں جا رہا, سنا بھی نہیں جا رہا, نہ لکھا جا رہا ہے قرآن. مطلب اتنے شبہات سے مجھے یقین نہیں اتر رہا میرے دل میں. اور اب اتنی زیادہ بگڑ گئی طبیعت کہ آج میری بہت بری حالت تھی کہ جب میں اٹھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کون, نماز
نماز پڑھ رہی ہوں تو نماز بھی پڑھی نہیں جا رہی, اور اللہ تعالیٰ جیسے کوئی نہیں ہے, اس طریقے کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یقین میرے اندر نہیں اتر رہا. میں بہت پڑھتی تھی استاذہ, لیکن اب 2 مہینوں سے ایسی حالت ہو رہی ہے میری, مجھ سے کچھ بھی پڑھا نہیں جا رہا, سب چھوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ میم. جواب دیجیے پلیز. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ کرے گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہے. آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس حالت سے نکال سکتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ ابلیس نے انسان کے اندر وسوسے تو ڈالنے ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ وہ ایسے فرد کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جو اس جانب سے زیادہ مائل ہوتا ہے. ڈاکو بھی اسی گھر میں آتے ہیں نا جہاں پہ مال ہو. تو جب آپ کے پاس اتنا بڑا مال ہے تو نیچرلی ایک وسوسوں کا سلسلہ جاری ہوا ہوگا. صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول, اللہ کی ذات کے بارے میں دل میں اتنے وسوسے آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے جل کر کوئلہ ہو جاؤں. یعنی یہ وسوسے آنا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو, ہر دور میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا ہے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ اگر شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. کہیں کچھ بنیادی غلطیاں ہو جاتی ہیں, جیسے آپ واش روم جاتے ہیں, کوئی دعا پڑھنی بھول گئے, یا اسی طرح سے سونے سے پہلے دعا پڑھنی بھول گئے, یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے, یا گھر واپس آتے ہوئے, یا اسی طرح سے کھانا کھانے سے پہلے. جہاں بھی ڈسکنیکٹ ہوئے ہوں گے کہیں سے شیطان کو زیادہ زور سے آنے کا موقع مل گیا. تو ایسے میں یعنی یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اذن کے بغیر کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. آپ سورہ الفلق اور سورہ الناس زیادہ پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کو یعنی پورے فہم کے ساتھ, یقین کے ساتھ پڑھیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. استغفار کریں, اللہ سے مدد مانگیں, اور سجدے میں جا کے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اپنا آپ کے آگے ڈال دیا, آپ ہی میرے مالک ہیں, آپ میرے حق میں اچھا فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اس اذیت سے نجات دلا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور نجات دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح تعلیم کے مختلف میدان ہیں, جس طرح ہم بات کریں دنیاوی تعلیم کی, دینوی تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں, خصوصاً عورتوں کے لیے کن میدانوں میں, کون سی فیلڈ میں تعلیم حاصل کرنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ جی ایسے نظامی صاحب دیکھیں, جو خواتین ہیں خصوصی طور پہ جنہوں نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے, جنہوں نے ہر لمحہ, کیونکہ وہ بینگ اے ڈاٹر, بینگ اے سسٹر, بینگ اے وائف, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے ہر اس روپ میں کہ وہ خاندانی نظام کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں. اور اگر ایک گھر اور ایک یونٹ درست ہو جاتا ہے نا معاشرے میں, تو پوری سوسائٹی کا درست ہونا اور پوری نیشن کا درست ہونا اور پوری دنیا کا درست ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. میں خود کیونکہ بزنس گریجویٹ ہوں تو مجھے بہت زیادہ لیٹر آن سٹیج پہ یہ محسوس ہوا کہ جو سافٹ ایجوکیشن ہے جو میرے لیے بہت ضروری تھی, کہ مجھے اپنے کردار کو سمجھنے کے لیے میں نے جو رول پلے کرنا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک رول کے لیے بنایا ہے, میں نے ایز اے بہن کیا رول پلے کرنا ہے, بیٹی کے طور پہ کیا رول پلے کرنا ہے, ایز اے بیوی کے طور پہ کیا رول پلے کرنا ہے, ساس کے طور پہ کیا رول پلے کرنا ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ جو اینگلز ہیں, جو مدرہڈ کا اینگل ہے, جو اور بہت سارے اینگلز ہیں, اس سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ڈگریز میں بھی یہ بہت جو ہے وہ ایک ویمن ایجوکیشن پہ کوئی ڈگری مل جاتی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے کہ مدرہڈ پہ کوئی ڈگری ہو تو پوری دنیا میں بہت ریئر ہے کہ مدرہڈ کے اوپر کوئی ڈگری ہو. میں والی بات کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ والا کام ہو جائے. جی بالکل. تو یہ ایجوکیشن از سو نیسیسری, یہ تو لازم ہونا چاہیے تھا نا کہ خواتین کو آپ ان کو. پھر دوسری بات ہے, ایک چیز جو ہمارے یہاں پہ مسکنسیپشن ہے کہ شاید تعلیم صرف اور صرف کمائی کا کوئی ذریعہ ہے.
تعلیم تو آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے، تعلیم تو آپ کی سوچ کی پختگی کے لیے، تعلیم تو آپ کو زندگی کے خوبصورتیوں کے رخ دکھانے کے لیے. اور اگر بیسک بات کر لی جائے, سوری ٹو کٹ یو, ہو ایم آئی بیسکلی, مجھے اس لیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے, پھر تو میں بعد میں کہ سرو کیا کروں. سرو کیا لائیو کالر وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی میں بشرا بات کر رہی ہوں. جی بشرا صاحبہ فرمائیے, کال کرنے کا شکریہ, کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میرا نا میڈم سے سوال ہے کہ نا آپ ہمارے ہر بنسپورہ لاہور میں بھی اپنا نور ادارہ بنا لیجیے تاکہ ہمارے بچے بھی اور ہم بھی آ سکیں. جی کمپلیٹ کریں. جی بشرا, آپ نے اچھی بات کہی. ہربنسپورہ لاہور میں آلریڈی ادارہ ہے اور وہاں پہ اسکول بھی ہے, کالج بھی ہے اور حفظ ناظرہ کا سلسلہ بھی ہے. اسلامک ایجوکیشن کا سارا سیٹ اپ اپنی جگہ پہ موجود ہے, آپ اس سے استفادہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا بشرا صاحبہ. تو ہم ٹاپک پہ آتے ہیں میم, جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو زندگی کے مختلف معاملات ہیں, ایک تو تعلیم یافتہ عورت اور ایک جو غیر تعلیم یافتہ. میرا آپ دونوں سے کوشچن ہے, میم سے پھر آپ سے. دونوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو پھر سوسائٹی کو کون دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے, اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں؟ اس میں تعلیم دنیاوی بھی ہے اور دین والی بھی ہے. اچھا میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی, پلیز. دیکھیں دنیاوی اور دینی تعلیم جی یہ دو علیحدہ راستے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کو آپ دینی تعلیم کہہ رہے ہیں نا, یہ دنیاوی تعلیم کے اندر دینی چاہیے. پہلی کانفرنس اسلامک کانفرنس جس کا موضوع تھا نالج فار واٹ, اور اس میں ملیشین اسکالر تھے النصیف, جی انہوں نے اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کے اوپر بہت اچھا آرٹیکل اور بہت اچھی اسپیچ دی تھی. ان کی کتاب بھی مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا اور ان کا کام اس فیلڈ میں بہت گہرا ہے. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اور یہ چیز ہم اپنے یعنی ہم خود بھی اسے پڑھتے تھے, ہمارے اساتذہ بھی ہم سے بات کرتے تھے, لیکن پریکٹیکل ایگزامپل کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کیا کیا گیا. بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نیچرل سائنسز پڑھائیں تو نیچرل سائنسز میں آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ ایتھیزم, کہ ہر چیز خود سے ہے. تو آپ اس میں پڑھائیے نا دین, اور اس میں جو کچھ پڑھائیں گے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیجئے. جو چیزیں, جو اصول ضابطے انسان ایجاد کریں, دین اس کے ساتھ ساتھ ہے, الگ نہیں ہے. آپ پڑھاتے ہیں سوشل سائنسز, سائنس آف مائنڈ ہے نا سائیکالوجی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے؟ بے شک. جو یعنی اس سائیکی کو بنانے والا ہے, تو جو اس کے پاس ہے اور جو اس نے اپنی کتاب میں دیا وہ سب سے بڑھ کر ہے. آپ دونوں کو ریلیٹ کریں, اسلامائز کریں نالج کو. ہم وہ نالج کیوں دیں جو نالج کسی ایسے فرد کے توسط سے یا افراد یا کسی نظام کے توسط سے ہمارے پاس آیا ہے جن کے پاس نالج کی ریالٹی نہیں ہے, جن کے پاس ریئل نالج نہیں ہے, جو نہیں جانتے کہ ہر نالج کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ اسلام ہونی چاہیے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے. یعنی کانسیپٹ آف ریالٹی, کانسیپٹ آف نالج, کانسیپٹ آف ویلیوز کے ساتھ وہ ایجوکیشن دینی چاہیے. تو وہ چاہے مرد ہوں یا خواتین, وہ جس بھی فیلڈ میں جائیں, مثال کے طور پر میڈیکل ایجوکیشن میں جائیں, انجینئرنگ میں جائیں. ایک انجینئر اتنا کرپٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کی سڑکیں کیوں خراب ہو جاتی ہیں؟ آپ کی عمارتیں کیوں گر جاتی ہیں؟ کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا. آپ نے انہیں شاید چیزیں بنانے کے اصول ضابطے وہ پرنسپلز تو دے دیے, لیکن اس کی جو اصل روح تھی وہ ختم کر دی. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. کہ آپ کو صرف یعنی کاٹ کے وہ چیز دے دی کہ چلو آپ ایک مشین بن جاؤ روزی کمانے کی. تو آپ کو روزی کمانے کی مشین نہیں بننا, آپ کو انسان بننا ہے اور انسان بنانا ہے. اصل میں تو تعلیم اور سکل دونوں, مجھے ڈیفینیٹلی بات کرنی ہے اور آپ کو وقت بھی دینا ہے. ایک لائیو کالر آپ کی اجازت سے شامل کر لوں. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے میری بہن.
ٹی وی کا والیوم بند کر دیں آپ پلیز، تو پھر آپ مجھے بھی سمجھ پائیں گی اور ہم آپ کو سمجھ پائیں گے. جی بھائی میں سوال کر رہا ہوں لیکن. جی کریں، سوال کریں. نہیں، ٹی وی کا والیوم نہیں بند ہوا جی ابھی تک. کائنڈلی ٹی وی کا والیوم بند کر ٹی دیں. وی نہ آواز کم کے. جی بھائی. جی میرے بھائی میڈم سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے 5 بیٹی ہے. جی اسٹارٹ کا بول سارا اسٹارٹ کا بول. میرے خیال میں یہ بس بھائی میری بات نہیں سمجھتے بس. اچھا نہیں، کوشچن ہے کیا؟ آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایسے نا فرمانی ہے بس. اچھا چلیں ٹھیک ان ہے. کے لیے کوئی دعا ہے بس. 5 بیٹیاں اور نافرمان ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے. ہاں 2 چھوٹی اور 3 بڑی ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے، آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ابھی جواب دیتے ہیں میم، جواب دیجیے. جی، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کے دلوں میں جو تنگی ہے اور ان کے دلوں میں جو آپ کے لیے گنجائش نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گنجائش پیدا کر دیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان کے حق میں دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، بہت آسان دعا ہے. سجدے میں یہ دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ فرق ڈالیں گے، لیکن آپ نے بے صبرا نہیں ہونا. جیسے آپ نے فرمایا اللہم اہدی، اللہم اہدیہا یا اللہم اہدی. اب یہ یا اللہ ہدایت دے، آپ اپنے بچے کا نام لے کے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے. یا اللہ اس کو ہدایت دے دے. بچے کا نام کوئی بھی جو بھی نام ہے وہ نام ساتھ لے لیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن حکیم میں آیا ہے، آپ خود سمجھائیے، کسی سے کہیں انہیں سمجھائیں. کل میں کتاب میلے میں ایکسپو میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں 2 بچے آئے، ان کی ماں آرکیٹیکٹ تھیں، بہت عمدہ طریقے سے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش میں تھیں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ 2 بچے بیٹھے ہیں، ماں کھڑی ہے اور بچوں کو اس بات کی سینس نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیئر پہ بیٹھنا ہمارا حق ہے، اور پورے یعنی کانفیڈنس بھی ہے، ویسے بظاہر مینرز بھی ہیں، لاجک بڑی اچھی دے رہا ہے. بیٹا بچہ چھوٹا، دونوں بچے چھوٹے تھے، تقریباً کوئی 8 سے 10 سال کی ایج کے بچے تھے. تو میں نے ان سے ان کی ماں اس لیے ملانے لائی تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی دعا لے لوں یا کوئی ایسی چیز جو میں ان کے حق میں بتا دوں. تو میں نے ان بچوں سے یہی بات کی کہ دیکھو تمہاری ماں کی کیا صورتحال تھی جس وقت یعنی آپ ان کے پیٹ میں تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنا وہ وقت گزارا. چکر آتے تھے، کھایا نہیں جاتا تھا، وامٹنگ ہوتی تھی، نہ لیٹا جاتا تھا، نہ سویا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، نہ چلا جاتا تھا. 9 مہینے کہنے کی بات ہے، ایک دن 1 گھنٹہ بھی ایسا گزارنا بہت مشقت والا عمل ہے. اور پھر جب آپ پیدا ہونے لگے تھے تو کس طرح ان کے لیے موت زیادہ قریب تھی، اور پھر کیسے 2 سال دودھ پلایا اور اس لیول تک پہنچایا. میں نے دیکھا، میں یہ بات کر رہی تھی نا تو جو بیٹی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ماں کو کہنے لگی آپ بیٹھ جائیں. صرف ابھی میں بات کر رہی ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے. بیٹی اٹھی اور ماں کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی. تو بیٹا جو تھا وہ بالکل اپنی جگہ پہ پورے طریقے سے جمع ہوا تھا، جیسے ہمارے یہاں بیٹوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یعنی آپ کا روب دبدبا، اور آپ کا تو یہ رائٹ ہے نا آپ لوگوں پہ حکومت کریں، اس لیے آپ کا معاملہ فرق ہونا چاہیے. لیکن بچہ بہت لاجیکل تھا. اس نے میرے سے بات کی کہ دیکھیں باپ جو ہے نا وہ تو میری دادی کہتی ہیں کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن کہتی ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہیں کہ جو وضو ہے سوری نماز ہے وہ جنت کے دروازے کی کنجی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہر دروازے کو تالا تو لگتا ہے، تو تالا کھلے گا تو تبھی دروازہ کھلے گا نا، دروازہ ویسے تو موجود ہے، کھلے گا نہیں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھ سے یہ چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ آخر میں ماں کو عزت کیوں دوں. تو میں نے کہا کہ دیکھو باپ تو دروازہ ہے نا، تو جنت جو ہے نا وہ تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو آپ نے کبھی اپنے ماں کے قدم چھوئے، کبھی انہیں دبایا، کبھی ان سے پوچھا، بات کی. خیر یعنی بات ہوتی رہی تو وہ کنونس ہو گیا. میں نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ سپیچ کی تھی جب وہ بوڑھے ہو جائیں
تو ریئلی اس کی وہ ریکارڈنگس موجود ہیں, لوگ گھروں میں لگا لگا کے سن کے روتے رہتے ہیں, بچے بھی کافی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور بچوں کے مزاج میں بھی تبدیلی آتی ہے. انہیں نیکی کی باتیں سنوائیں, انہیں جمعہ پڑھوانے کے لیے لے کے جائیں, انہیں کسی بزرگ سے, کسی بڑے سے جو جانتا ہے ان سے یہ سکھائیں کہ ماں کا کیا حق ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نافرمانی جو ہے یہ بھی ختم ہوگی. لیکن صبح و شام کے اذکار انہیں ضرور پڑھوائیں, اور رات کو سونے سے پہلے کے اذکار, کیونکہ اسی طرح سے شیطان حملہ کرتا ہے. اور واش روم میں جانے کی دعا, اور گھر میں داخل ہونے کی, باہر نکلنے کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں موقع کی مناسبت سے ضرور سکھائیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو تربیت کا ہم یہاں پہ پوری ڈسکشن کر رہے ہیں کہ تربیت ہو, جب پہلے اس خاتون کی تربیت ہوگی, وہ خاتون پھر اپنی نسل کی تربیت کریں گی. اور یہ وہی اگزامپل ہے جیسے جو یہاں پہ کوٹ ہوئی. میم آپ کی طرف آؤں گا, وہ رہ گئی تھی بات, میں چاہوں گا وہ کمپلیٹ کیجئے, پھر مجھے ایک اور لائیو کالر لینے ہیں. جی, میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتی ہوں. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور استاذہ ہمارے پاس تشریف لائیں. اس وقت ہم اس طرف نہیں تھے. تو استاذہ نے ہم سے پوچھا کہ جی آپ کیا پڑھاتے ہیں. تو کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بزنس تھا, مینجمنٹ اور ان چیزوں سے ہم وابستہ تھے, ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں انٹرپرینیورشپ پہ بہت فوکس کیا جاتا تھا. تو ہم نے ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ ہمارا گریجویٹ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, بڑا بیسٹ مارکیٹر ہوتا ہے, انٹرپرینیورشپ کو سمجھتا ہے, اس کا ایکسپوئر ایسا ہوتا ہے. تو جب یہ سارے سوالات کر لیے تو انہوں نے ایک دم ہم سے ایک سوال پوچھا کہ آپ کا گریجویٹ بحیثیت انسان کیسا ہوتا ہے. تو وہ جو ہم نے 2, 2.5, 3 سال اور پچھلے پڑھنے کے زمانوں کے سال گزارے تھے, تو میرے آگے ایک پکچر گھوم گئی کہ یہ تو ہم نہیں زیادہ سوچتے کہ وہ بحیثیت انسان کیسا ہوتا ہے, ہم اس کے اندر بس کچھ سکلز ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, یہ تو ہمارے زیادہ سے زیادہ کریکولم کا کوئی ایسا ایویڈنٹ حصہ نہیں تھا. ایک بزنس ایتھکس ہم پڑھا دیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں, اور وہ بھی 1 کریڈٹ آور کا کورس ہوتا ہے. جی وہ بھی بزنس کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. ہاں, اور اس کو اتنی 1 کریڈٹ اور دیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا بحیثیت انسان یہ تو اتنا زیادہ نہیں, کیونکہ بحیثیت انسان یہی تو وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی فائلوں کو بھی کرپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. دس کوسچن جو مجھے روز پنچ کرتا تھا جب میں پڑھانے کلاس کے اندر جاتی تھی, کہ میں ان کو سب سکلز پڑھا کے آ رہی ہوں اور میں ان کو بحیثیت انسان جو انہوں نے رول پلے کرنا اس کے بارے میں کیا. تو کہیں ہمارے کریکولم میں کوئی گیپ ہے. وہ ایک سوال تھا جو مجھے قرآن کی طرف لے کر آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پلان کو تو دیکھوں, وہ جس کو تعلیم کہتے ہیں وہ اس میں کیا ہے. جو استاذہ کی بات ہے بڑی اہم ہے کہ فرق نہیں ہونا چاہیے تھا. تو سارا اس کی گراؤنڈ وہ ہونی چاہیے تھی, بیس ہمارے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے تھی, اور اس کے اوپر آپ جو مرضی اسکل حاصل کرتے, آپ اچھے ڈاکٹر بنتے, انجینئر بنتے, آرکیٹیکٹ بنتے, لائر بنتے, کیونکہ سوسائٹی کو ہر طرح کی ضرورت ہے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ اگر ان کو ہم الگ کرتے ہیں, نقصان ہی وہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. بگڑا ہی وہاں سے, یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ تھا, اس کے مطابق آپ نے ڈگری کو ڈیزائن کرنا تھا, پر ڈگری کوئی بھی ہو. ٹھیک, ایک لائیو کالر لے لیجیے, پھر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, مسز خان بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مسز خان صاحبہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میرا کوشچن مملکت ہاشمی سے یہ ہے, جیسا کہ آج ٹاپک چل رہا ہے کہ 90 دور کی عورت آزاد تھی یا آج کی عورت زیادہ آزاد ہے, تو عموماً ٹاپک یہ نہیں ہے, سوری ٹو کٹ یو. ٹاپک ہے کہ عورت کی تعلیم اور تربیت کیوں ضروری ہے, تو اس پہ بات کر لیجیے آپ پلیز. اوکے, سوری فار دیٹ, میرے تک جو انفارمیشن پہنچی تھی اور جو مجھے چیز بتائی گئی وہ جی ٹھیک ہے, آپ کریں کوشچن. جی میرا کوشچن اسی کے حوالے سے تھا کہ عموماً کمیونٹی میں لوگ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو کہ اور پردے کے حوالے سے جب بات آتی ہے کہ عورت پردے میں رہ کر اپنے اولاد کی ویسے تربیت نہیں کر سکتی جس طریقے سے ایک عام نارمل وے میں خواتین کرتی ہیں, یا 90 دور میں کوئی عبائے کا کانسیپٹ نہیں تھا, جسٹ اوڑھنی اوڑھا جاتا, اور قرآن میں بھی اوڑھنی کا ذکر ہے, یعنی ڈیبیٹ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس پہ میں تھوڑا ویریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ میم کا اس بارے میں کیا کانسیپٹ ہے کہ اوڑھنی عبایا یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے. ہمارے ہاں خواتین کے اندر ایک بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ جی پردہ کیسے ہونا چاہیے, کیسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ پھر آگے جنریشن کے اندر بھی چیز چلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ, تھینک یو. جی میم جواب دیجیے. ویسے تو مسز خان ہمارا یہ ٹاپک اگلی دفعہ
زیادہ بہتر طور پر ڈسکس ہوگا تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس میں ساری باتیں زیادہ اچھے طریقے سے کھلیں گی تو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک خاندان کا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے اور اس سسٹم کو کیسے چلانا ہے، اور پھر بہت سارے خاندان مل کے جو رہتے ہیں، معاشرہ جس سے بنتا ہے، تو معاشرے کے افراد نے کن باؤنڈریز کے اندر رہنا. آپ جانتے ہیں کہ باؤنڈری لمٹ ہونا بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے. ٹھیک. کوئی نہ کوئی دائرہ، کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہونی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے باؤنڈریز رکھی ہیں کہ کہاں تک کس کا دائرہ ہوگا اور کہاں سے اس کی حد ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے میری رائے پوچھی ہے تو میری رائے وہی ہوگی. ظاہر ہے کہ میری رائے کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے. میں مٹی سے بنی ہوئی انسان کچھ دیر کے لیے زمین پر ہوں، پھر زمین کے اندر چلی جاؤں گی، نشان بھی مٹ جائے گا. رہے نام اللہ کا. تو اللہ ہی کی ذات حق ہے، تو اللہ ہی کے اصول حق ہیں اور اللہ ہی کی بات سچ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام زندگی دیا، اس کے بغیر نہ گھروں کے اندر کا ماحول ٹھیک رہ سکتا ہے، نہ معاشرے کا ماحول ٹھیک رہ سکتا ہے. اور جہاں تک پردے کے ساتھ یا پردے کے بغیر تربیت کی بات ہے، تو پردہ نہ گھر کے اندر کے لیے رکاوٹ ہے نہ باہر کے لیے رکاوٹ ہے. ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی تعلیمی اداروں میں بھی پڑھایا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب بھی پڑھا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کی توفیق دی ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور کہیں بھی ہم نہیں محسوس کرتے کہ رکاوٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پردے نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو بغیر پردے کے ہمیں نہیں مل سکتا تھا. اور حجاب کی وجہ سے عورت کی ترقی رکتی نہیں ہے، عورت ترقی ہی حجاب سے کرتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اوڑھنی میں اور عبائے میں اور اسی طرح سے چادر میں کیا فرق ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگلے پروگرام کو دیکھنا زیادہ غور سے زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک ہوتی ہے جھجک، الجھن، جب ایک سیٹ اپ کو، ایک نظام کو پڑھا نہیں ہوتا تو سمجھ نہیں آتی. تو انشاءاللہ اگلی بار ہم اس پہ بات ڈیفینیٹلی بات کریں گے. اور سویٹ آف یو میم نے پھر بھی ٹاپک نہیں تھا، اس کو ڈسکس کر دیا. مجھے ایک جلدی سے بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں تھینک یو، بہت شکریہ ادا کروں گا فائزہ خان صاحبہ، آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ بھی ملاقات ہوگی، مزید بھی سیکھیں گے، ڈسکس کریں گے. لیکن میم ہمارے ساتھ، نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ملتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.